بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے سب نگہبان ہو، تم سب کے سب ذمہ دار ہو، تم سب سے سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کیا سوال کیا جائے گا؟ بادشاہ اپنے رعیت پر، یعنی کہ جو بادشاہ کی ماتحتی میں لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد پر ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور غلام جو ہے اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے ایک مرد سے، ایک باپ سے اس کے بچوں کے بارے میں کہ تم نے اپنے بچوں کو کتنا دین سکھایا، کتنی شریعت سکھائی، قرآن پڑھایا یا نہیں پڑھایا۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو شریعت سکھانے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے مدرسے یا مکتب کے اندر تو بھیج دیتے ہیں۔ مدرسے یا مکتب کے اندر بھیجنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، اب ہم سے قیامت کے دن ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کوئی پوچھ نہیں کی جائے گی۔ تو یاد رکھیے، ابھی آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ اپنے بچے کو مدرسے یا مکتب کے اندر چھوڑ کر کے آئیں اور اس کے بعد پھر بھی اس کی نگرانی رکھیں۔ اب خود اندازہ کیجئے، جب آپ کے گھر کے اندر آپ کی اولاد ہے، 3 یا 4 اولاد ہیں یا 5 اولاد ہے، 5 بچے ہیں آپ کے، آپ اپنے 3 یا 4 یا 5 بچوں کا خیال نہیں رکھ پاتے، ڈھنگ سے ٹھیک سے خیال نہیں رکھ پاتے ہیں، تو وہ استاد مدرسے یا مکتب کا جس کے پاس 30 یا 40 بچے ہیں یا 15-20 بچے ہیں، وہ کیسے ان بچوں کا خیال رکھ سکتا ہے، کیسے ان کی تربیت کر سکتا ہے جب آپ خود اپنی بچوں کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس لیے مدرسے کے اندر چھوڑنے کے بعد بھی بچوں کی نگرانی ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں استاد کی بھی نگرانی ہو۔ استاد کی کیا نگرانی؟ پہلی چیز اس کے اندر دیکھی جائے کہ جس بچے کو ہم نے جس استاد کے پاس، جس ٹیچر کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، وہ اس لائق ہے یا نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دے سکے یا نہ دے سکے، وہ اس لائق ہے بھی یا نہیں، خود اس کا قرآن ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ دیکھا جائے کہ اس کا خود کا بھی قرآن ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ دوسری چیز، اس کا خود کا تو قرآن ٹھیک ہے لیکن وہ محنت کرتا ہے بچوں کے ساتھ یا نہیں کرتا ہے، دوسری چیز یہ دیکھی جائے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ استاد جو ہے اس لائق تو ہوتا ہے، اچھا قرآن پڑھنے والا تو ہوتا ہے، اچھا قاری تو ہوتا ہے، لیکن بچوں کے اوپر وہ محنت نہیں کر پاتا، اس سے پڑھانے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ استاد محنت تو کر رہا ہوتا لیکن اس سے وہ خود اس قابل نہیں ہوتا، وہ خود اس لائق نہیں ہوتا ہے وہ خود قرآن کریم پڑھا سکے، کیونکہ خود اس کا قرآن کریم اچھا نہیں ہوتا، وہ خود قواعد کے ساتھ قرآن کریم نہیں پڑھتا۔ پھر تیسری چیز جو دیکھی جائے کہ ہمارا بچہ بھی پابندی کے ساتھ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ پابندی کے ساتھ تو جا رہا ہے، لیکن پابندی سے جانے کے ساتھ ساتھ ہمارا بچہ گھر پر سبق یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اس چیز کی بھی نگرانی کی جائے۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ پہلی چیز، استاد اس لائق ہے یا نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز، وہ استاد محنت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ تیسری چیز، ہمارا بچہ پابندی سے جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے۔ چوتھی چیز، ہمارا بچہ گھر پر سبق یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ لیکن آج رویہ کیا ہے ہم لوگوں کا؟ بس ہم نے اپنے بچے کو مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے ڈال دیا، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 1 سال ہو گیا، بس بچہ پڑھ رہا ہے تو پڑھ ہی رہا۔ ایک صاحب نے خود مجھے بتایا کہ میرا بچہ 3 سال سے فلاں صاحب کے پاس پڑھ رہا ہے لیکن وہ نورانی قاعدے سے ابھی تک نہیں نکل پایا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہوئی۔ 5ویں چیز جو کہ مسجد یا مدرسے کے کمیٹی والے یا ذمہ داروں کی غلطی ہوا کرتی ہے، وہ غلطی کیا ہوا کرتی ہے کہ سال 6 مہینے میں استاد بدل دیا، یا سال کے اندر 10 استاد بدلے جا رہے ہیں، 5 استاد بدلے جا رہے ہیں، بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ تو ان کمیٹی والوں سے، ان محتمم صاحب سے یا متولی صاحب سے ضرور پوچھا جائے کہ ہمارے بچوں کو جو قرآن کریم کے پڑھانے والا جو ٹیچر ہے، جو استاذ ہے، وہ بار بار کیوں بدلا جا رہا ہے،
وہ 10 کے 10 غلط ہیں یا صرف آپ غلط ہو؟ ان سے یہ سوال ضرور کیا جائے۔ پھر چھٹی چیز اور سب سے آخری چیز، کہ جس استاذ کے پاس ہم نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے ڈالا ہے، پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں، ہم اس کو اس کے مطابق، اس کے گزارے کے مطابق سیلری دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ اس کی جو تنخواہ ہے وہ اس لائق ہے یا نہیں ہے کہ اس کا گزارا ہو جائے؟ میری باتیں آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ میری باتیں اچھی لگی، بری لگی، یا اس میں کیا غلطی ہے وہ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتلائیں۔ اور اس ویڈیو کو تمام قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے والوں کے پاس، محتمم حضرات کے پاس، متولیان حضرات کے پاس ضرور سینڈ کی جائے۔